अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी पूरे मुल्क में कप्तान के लिए दुआएं की जा रही हैं, सालगिरह मनाई जा रही है, केक काटे जा रहे हैं। अडियाला के बाहर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। अलीमा खान के लिए क्या खुशखबरी है, खान के बेटे की एंट्री हुई है। शहबाज शरीफ ने आग से खेलना शुरू कर दिया है। हुकूमत किस तरह से खतरे में आ सकती है, दो ताकतवरों की कहां मुलाकात हुई है और किस से सिक्योरिटी वापस ली गई है, इस हवाले से भी बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इमरान खान की जी 73वीं सालगिरह आज रात 12 बजे से मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क भर में कुछ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, कुछ लोग नवाफल अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए दुआएं की जा रही हैं, उनकी रिहाई के लिए, उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं की जा रही हैं। पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के रहनुमा केक काट रहे हैं और इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर इमरान खान की सालगिरह का जश्न भी मना रहे हैं। इस सिलसिले में अडियाला जेल के बाहर कल पीटीआई के वर्करों ने कॉल दी हुई है और कल अडियाला के बाहर खान का केक भी काटा जाएगा और सालगिरह भी मनाई जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि कल अडियाला से इस हवाले से आपको बराह रास्त आगाह भी करें और रिपोर्ट भी करें। खान का साहबजादा छोटा बेटा कासिम खान का बयान आया है। कहते हैं अपने 73वें योमे पैदाइश पर हमारे वालिद इमरान खान अब भी एक डेथ सेल में कैद है। 790 दिन अपने खानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। कहते हैं अगरचे हमारे बाप की सालगिरह है, मुश्किलात का सामना कर रहा है, डेथ सेल में है, लेकिन आज भी हमारे बाप का हौसला बुलंद है। कहते हैं हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। तो इस तरह का बेटा, देखिए अपने वालिद पर उन्हें कितना नाज है। कहती है हमारा बाप कभी हार नहीं मानेगा, वो कभी नहीं झुकेगा, अगरचे वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और कहते हैं हम भी नहीं हार मानेंगे। जब हमारा लीडर, हमारा बाप, वो कहते हैं हार नहीं मान रहा, तो फिर हम भी हार नहीं मानेंगे। अलीमा खान के हवाले से क्या खबर है? एक मुनज्जम कैंपेन चलाई गई ना अलीमा खान साहिबा के खिलाफ, और अली अमीन गंडापुर उसके रुए रुआ थे। शेर अफजल मरवत साहब, मिशाल यूसुफजई, सनम जावेद से लेकर सब ने उसमें बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा डाला। और इस सारे सिलसिले के अंदर बैरिस्टर अली जफर, बहुत बड़ा नाम है, बड़े बाप के बेटे हैं, सेनेटर हैं, नामवर वकील है, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। जब वो बुध वाले दिन अडियाला जेल से बाहर निकले, उन्होंने वहां सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि आइंदा इमरान खान का बयान अलीमा खान साहिबा नहीं डिलीवर करेंगी, बल्कि नूरीन नियाजी साहिबा डिलीवर करेंगी। मैंने वीलॉग भी किया था, मैंने आपको बताया था कि यह खबर आई है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, उससे पहले इमरान खान से मुलाकात में कहा गया एमआई की एजेंट है अलीमा खान। तो मैंने आपको बताया कि खान साहब को अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने अलीमा खान साहिबा को बरतरफ किया है, ये जिम्मेदारी वापस ली है, तो इसमें भी कोई मसलियत ही होगी। खान अपनी बहन को मुतनाजा नहीं बनाना चाहता। लेकिन आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने यू टर्न ले लिया। कैसे यू टर्न लिया? जरा बयान, उनका वीडियो बयान है, जरा जो उसका बयान मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। कहते हैं मेरे बारे में गलत खबर चलाई गई कि इमरान खान का पैगाम आप अलीमा खान के बजाय नूरीन खानम देंगी, और ना ही इमरान खान ने ऐसी कोई बात की है। अलीमा खान ही इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुंचाएंगी। अच्छा, किसने गलत खबर दी? जरा नाम ले, किसने ये गुस्ताखी की कि बैरिस्टर अली जफर का बयान गलत रिपोर्ट करे? दुनिया न्यूज के रिपोर्टर अहमद भट्टी, जियो न्यूज के रिपोर्टर शबीर डार, या मैंने अपने वीलॉग के अंदर गलत रिपोर्ट किया, या किसी और सहाफी जिसको आपने इंटरव्यू दिया उसने गलत रिपोर्ट किया? यानी क्या लोग बेवकूफ हैं? क्या बात है? देखिए, लिखा हुआ बयान हो ना, किसी का वीडियो पैगाम ना हो, लिखा हुआ पैगाम हो ना, आप कह सकते हैं, आप दीदा दलेरी के साथ कह सकते हैं
کہ بھائی میری بات کرنے کا مقصد کوئی اور تھا, میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی میں نے کچھ اور کہا تھا, رپورٹ کچھ اور ہوا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ کی اپنی زبان سے ویڈیو پیغام ابھی انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ نے یہ بات کی کہ خان کہہ رہا ہے کہ آئندہ میرا پیغام نورین نیازی صاحبہ دیں گی, اور پھر خان کی بہنیں اپنی بہن علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گی, ہماری بہن علیمہ خان ہی پیغام دے گی, ہم نہیں دیں گی. آج کیا ہوا, وہی نا, آج ایسا کیا ہوا, 3-4 دن گزرنے کے بعد علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میرا بیان میرے متعلق غلط خبر چلائی گئی, نوٹس جاری کرنا, اس کو سو کریں جس نے آپ کا غلط نام استعمال کیا. تو بھائی آپ کا اپنا ویڈیو پیغام ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت آپ سے یہ والا بیان کس نے دلوایا, اور جب پھر تنقید ہوئی تو پھر آپ نے کہا نہیں جی وہ غلط رپورٹ ہوا. کیسے غلط, اتنی بڑی غلطی واضح الفاظ کے اندر جو آپ نے بولا ہوا ہے وہ کیسے غلط رپورٹ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو اس ملک کے اندر, یعنی جب وہ الٹا پڑ جائے معاملہ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے وہ جی غلط سیاق و سباق سے ہٹ کر رپورٹ ہوا, جی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہرحال جو بھی ہے, یہ علیمہ خان صاحبہ اس میں سرخرو ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کے خلاف تو منظم ایک کمپین شروع کی گئی تھی ان کو ملائن کرنے کی, متنازع بنانے کی. اچھا, ایک تو یہ صورتحال. دوسری طرف حکومت پنگے لے رہی ہے, مسلسل پنجاب اور سندھ کے درمیان ایک وہ جنگ چل رہی ہے. مریم بی بی رضی دادا صاحب, وہ جو سندھیوں کو گالیاں دے رہے تھے, بندر کی نسل کہہ رہے تھے, ان کا بھی دفاع کر رہی تھی. کبھی کہتی ہیں میری گاڑی میں CCTV نہیں ہے, میری گاڑی کے اندر جو ہے وہ موبائل کا چارجر نہیں ہے, میری گاڑی کے اندر یہ نہیں ہے. اچھا, کوئی اللہ کا بندہ اگر 490 روپے کا 450 روپے کا وہ گاڑی والا چارجر آ جاتا ہے, وہ تو مریم بی بی کو لے دے. ابھی 6 مہینے پہلے خبر آئی تھی کوئی 3.25 کروڑ روپے کے وہ جو بلٹ پروف گاڑی ہے مریم بی بی کی مرسڈیز, اس کے ٹائر ڈلوائے ہیں. گاڑی کے اندر 3.25 کروڑ کے ٹائر ڈال سکتے ہیں, گاڑی کے 4 ٹائر, کوئی 10 ٹائروں والی گاڑی نہیں ہے. تو یہ 400 کا چارجر نہیں آتا. تو مریم بی بی نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے سندھ کے خلاف, وہ بیان بازی بڑی شدت اختیار کر چکی ہے. اس کے بعد وہ نون لیگ نے ایک سلسلہ شروع کر لیا, ایمل ولی خان کا بیان آیا اور اس کے جواب میں پھر وہ طلال چودھری صاحب شروع ہو گئے. اب خبر کیا ہے, خبر ہے خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے نے دعویٰ کیا, کہتے ہیں وفاقی حکومت نے ANP کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے, لیکن خیبر پختونخوا پولیس اہلکار اب ایمل ولی کے پاس ہی ہے. یعنی KPK کی اسمبلی, KPK کی سیکیورٹی ان کے پاس ہے, وفاقی حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. وہ کہا تھا پیر پگاڑا صاحب نے کہ بھائی ان کے پاس اقتدار ہو تو یہ گریبان پکڑتے ہیں, اور اقتدار نہ ہو تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, پاؤں پکڑتے ہیں. اب کیونکہ وہ میجورٹی مل گئی, اب پیپلز پارٹی سے پنگے شروع ہو گئے, ایمل ولی سے بھی پنگے شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اتحادی اب شہباز شریف سے سائڈ پر ہٹنا شروع ہو گئے. پھر جناب جاتی عمرہ کے اندر ایک ملاقات ہوئی ہے. خبریں یہ بھی چلی تھی کہ میاں صاحب کا کوئی دل کا آپریشن ہوا ہے, اور اس پر شیر افضل مروت صاحب کا پیغام آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت عطا کرے. یعنی اس طرح انہوں نے کہا میں میاں محمد نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ جلد بحال کرے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, مگر انسانیت سب سے بڑھ کر ہے. تو آج شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے. یہ ٹرمپ والا معاملہ, یہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والا معاملہ, اتحاد والا معاملہ, یہ جو کشمیر کے اندر ہوا ہے, وہ جو احتجاج ہوا اور پھر حکومت نے سرنڈر کیا, گھٹنے ٹیکے, اس سوال سے باؤ جی کو اعتماد میں لیا گیا. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا, دوسری طرف جناب خبر یہ ہے, خبر کیا ہے, وہ جو بیان بازی ہوائی فائرنگ ہے شائلہ رضا کے میں چل رہا ہے, عظمیٰ بخاری کے درمیان وہ جنگ چل رہی ہے. تو شائلہ رضا نے آج بڑا تگڑا جواب دیا ہے عظمیٰ بخاری کو اور مریم نواز کو. بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے, میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں صرف سیاسی مسائل ہی نہیں ایکس پر, یعنی وہ کہتے ہیں ٹویٹر پر صرف سیاسی مسائل ہی نہیں,
سوشل مسائل کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. جیسے کل میں نے شدید ذہنی مسائل میں مبتلا خواتین کے بارے میں لکھا. ایسی خواتین اپنے گرد خوشامدیوں کو رکھتی ہیں، خود تقریبات منعقد کراتی ہیں اور تقریب میں جا کر اپنی جاہلانہ گفتگو جو ان کے یا ان کے خاندان کے بارے میں ہو اس پر زور دیتی ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محفل میں سب ان کے لباس کی تعریف کرتے رہیں. شکل کے لیے اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ مائیکل جیکسن کی طرح سرجریز تک کرواتی رہتی ہیں. ایسی خواتین سے دوری اختیار کریں، ان کی بات کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی بھی فساد سے گریز نہیں کرتی. اگر ان کی خوشامدی ذرا بھی ان سے مخلص ہیں تو ان کو مشورہ ہے کہ ایسی مریضاؤں کو گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ 1123 پر کال کروائیں. آؤ مل کر بات کریں. ذہنی مسائل میں مبتلا لوگوں کے لیے بہترین ادارہ جو ہے وہ بنائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. تو یعنی انہوں نے ترکید کی کہ یہ جو پنجاب کی ٹک ٹاکریں ہیں یہ ذہنی مریضیں ہیں، یہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. یہ اپنی تعریفیں کرواتی ہیں، اپنے کپڑے جوتوں کی تعریفیں کرواتی ہیں، ٹک ٹاک بنواتی ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جاری ہے. ہوائی فائرنگ ہے. وہ بجٹ والا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ ہم تو ووٹ نہیں دیں گے، بعد میں ووٹ دے بھی دیتے ہیں. تو اگر اتنی جرت ہے پیپلز پارٹی میں، اگر تو واقعی یہ ذہنی مریض ہیں نون لیگ والے مریم بی بی، تو ان ذہنی مریضوں سے جان چھڑوائے نا. آپ کہیں کہ ان ذہنی مریضوں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، سیٹوں کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور یہ 2 نمبر ڈرامے بازی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. قوم اب بیوقوف نہیں رہ گئی. پاکستان زندہ باد.